الرسول المسدد عني أبا القاسم محمد بلند صلوات وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين الغريب المقتول مذبوح من الكفار في الأرض كربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت وداعه من القيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة عليكنا مني سلاما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من عبادي الصالحون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد وكلنا محمد بلند صلوات اللهم صل على محمد آئیما بے شمار احسانات ہن اس پروردگار دے بے شمار حمد ہن اس اللہ دے کہ جس کریم پروردگار نے سب مکتب امامت کے نال منسلک کر چھوڑے امامت یعنی عالم اسلام واسطے امن بھی بہترین آغوش توجہ فرماؤ تو جملہ کوئی عام نہیں عالم انسانیت واسطے بہترین جائے امن کوئی ہے تو امامت ہے دین اسلام واسطے اگر بہترین کوئی پناہگاہ ہے تو امامت ہے دین اسلام دی بہترین وضاحت ہے تو مکتب امامت کوئی عام مکتب نہیں بلکہ امامت انسانیت بیدار کرن واسطے امامت انسان کو رسم پرستی کو کڈھن واسطے امامت انسان کو اللہ نال مربوط کرن واسطے واسطے جائے امن ہے تقرب حاصل کریں دے امامت ترویج دین دا بہترین وسیلہ امامت پورے عالم واسطے آغوش امن ہے اسی وجہ تو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت جملہ چاکھائی تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار حیدری دے کے احساس زیاں تجھ کو تیرا لہو گرما دے فطر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے علامہ اقبال نے بہترین وضاحت کر چھوڑی ہے یعنی امام اگر اسا امام نال منسلک تھینے امامت دے دروازے تے آنے تا امام کے کریں دا امام ساکو موجودہ رسم پرستی تو دور کریں دا یعنی امام بھوتاں دی آلودگی تو پاک کر کے انسان کو توحید آلے پاسے متوجہ کریں دا امام کون ہوندہ ہے جی میں آپ طاہر ہوندہ ہے امت کو طاہر بڑا مر دی پاکیزہ بڑا مر دی کوشش کریں دا اگر امت غلط ڈائریکشن تے چل پئی ہوئے اگر امت غلط سمت تے چل پئی ہوئے امام دا کیا کم ہے امام آمد ہے قربانی دین دے اپنا مال صرف کریں دے جان دیونی پوے تا جان دین دے لیکن کدا امت کو امام نہ رسم پرست دیکھ سکتا ہے نہ بے جا عقیدت پرست دیکھ سکتا ہے نہ امام امت کو بت پرست دیکھ سکتا ہے حیدری
یا اس وجہ تو میرا او دوست جیڑا مکتب امامت نال منسلک ہوئے، جیڑا مکتب امامت نال مربوط ہے، سوچ اور سمجھ اللہ نے تکو کتنا مقام عطا کیتا ہے کہ تے دامن امامت کو اپنے ہتھاں دے وچ تھاما اور تو آج بھی منسلک ہے اس دامن دے نال آغوش امامت وچ اگر آگے خیمہ امامت دے تلے آگے تو پھر سوچ سمجھ اور غور کر امامت دے خیمے چ آمن دے کچھ نہ کچھ شرائط ہیں۔ خیمہ امامت وچ ہر شے آ سکتی ہے، خیمہ امامت وچ شراب نہیں آ سکتا، خیمہ امامت وچ بے نماز ہون نہیں آ سکتا، خیمہ امامت وچ شرک نہیں آ سکتا، خیمہ امامت وچ چور نہیں آ سکتا، خیمہ امامت وچ کدا کہندے بندے کپن والا راہ روکن والا کہندی عزت تو میلی نگاہ دیکھن والا بے پردہ کو ترویج دیون والا فحاشی کو ترویج دیون والا خیمہ امامت نہیں آ سکتا۔ ہاں خیمہ امامت تدا قدم رکھ سکتا ہے جدا اپنے آپ کو تمام تر پلیدگیاں تو پاک کرے، یعنی رسم پرستی کو اپنے آپ تو دور کرے، غفلت دیاں نیندراں تو بیدار ہوئے، شراب خوری تو توبہ کرے، محرمات تو توبہ کرے، واجبات دا ادا کرے جو میں واجبات ادا کرے سا وقت انسان آون امامت دی آغوشج بہترین متدینی ہو سی، بہترین متشرری ہو سی، جڑا در امامت دے آگے تے جیندے سر دے ہوتے خیمہ امامت دسایا ہے یا علی علیہ السلام۔ اور وقت جدا خیمہ ولایت خیمہ امامت دسایا ہوگے ہو ہی نہیں سکتا تو اے بندہ مشرک بنے، اے بندہ عقیدے دی کوئی زیادتی یا غلطی کرے، اندے عقیدے چ انحراف آوے یا اندے عقیدے دے وچ کوئی ایسی گل آونے جس تو امامت نے روکا ہوئے۔ امامت ایک بہترین نظام ہے، ولایت ایک بہترین نظام ہے۔ میرا محترم امت کو اس مقام تے پہنچا مردہ جس مقام تے پہنچا مردہ اسلام متقاضی ہے۔ آج بھی میں عالم اسلام کو دعوت دیونا چاہنا، اگر مشکلات تو دور ہونا چاہتے ہوئے، اگر ستم پرستی تو دور ہونا چاہتے ہوئے، اگر مشکلات تو دور ہونا چاہتے ہوئے، اگر پریشانیاں ختم دیکھنا چاہتے ہوئے، اپنی مملکت کو بلندیاں تے دیکھنا چاہتے ہوئے، آؤ خیمہ امامت دے وچ آ جاؤ، آغوش امامت دے وچ آ جاؤ، آغوش ولایت دے وچ آ جاؤ۔ آج بھی آغوش ولایت ہر مسلمان واسطے وسیع ہے، کھلی ہے۔ آؤ اپنے آپ کو سر بلند کرتے جاؤ، خیمہ امامت دے وچ قدم رکھ دے ونجو تو امامت تے کو تے میں کو اللہ دے نال قریب کرن دا بہترین ذریعہ یا علی علیہ السلام۔ یہ توجہ ہے جو جناب ابراہیم کو توجہ فرماؤ، اللہ دے پیغمبر ان جناب ابراہیم کیا کیتا ہے؟ کون نے پہلے نبیاں انہیں کیا کیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، افسوس ہے دامن وقت گنجائش کو نہیں، تو بہت جلدی پہ کریں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے نبی پہلے آئی، حضرت ابراہیم خلیل بھی ہا اللہ دا، نبی بھی ہا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے آزمایا، ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان کلمات کے ذریعے امتحان دیا اور امتحان کو 100 علماء ماشاءاللہ موجود ہیں، میری سعادت مندی جو علماء دی زیارت ہو گئی ہے۔ سامعین توجہ فرماونا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم دا سا امتحان کیتا اور اس 100% مارکس دے نال 100% 100% نمبران دے نال امتحان کو کیتا پاس۔ ہون اسا ابراہیم کو اگلی کلمہ کلاس دے وچ پرموٹ کیتا، نبی پہلے آئی، ہون فرمایا انی جائلک للناس اماما، تیرے لئے ابراہیم نے وہ امتحان پاس کر گیا، بات یہ فرمایا انی جائلک للناس اماما، اب ہم نے تمہیں ان دنیا کے لیے لوگوں کے لیے امام بنا دیا ہے۔ توجہ ہے سارے صاحبان، ہم نے امام بنا دیا۔ ہون امام دا کے کم پتر کو او لوگ جیڑے راسم پرستی دے وچ، توجہ فرماونا میری گفتگو تے، جو امامت نے اللہ کو کیسا خیمہ بڑھائی، بہترین خیمہ، بہترین سایہ امامت، بہترین آغوش امامت، امت کو جگاون دا نہ ہے امامت، امت کو اسلامی روش دے اتے چلاون دا نہ ہے امامت۔ حضرت ابراہیم آئے کہ وقت نمرود دا سر جھکاون اور سٹ کٹکھا سر کٹر دا نہ ہے امامت۔ یہ نہیں جو بندہ ہوئے امامت دا قائل دے وقت نمرود، وقت یزید، وقت شداد
امامت کیا چیز ہے؟ امامت بندہ پابند رسن ہوئے جکڑا ہوئے، لیکن امامت کدا کہ وقت یزید اور وقت نمرود دے کو سر نگو نظر نہیں آئی، ہمیشہ سر بلند نظر آئی۔ امامت دے نال منسلک لوگوں کیا چاہیے؟ ہر زمانے دے وچ آج بھی امامت دا خیمہ موجود ہے یا کوئی نہ؟ اسی وقت اقبال آقا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمائے؟ اے جڑی بت پرستی تساں کرندے پے ٹھیک ہے نا، بلکہ کیا کیتا آپ جان دے واقعہ وقت کوئی نہیں گئے جناب جڑے لگے ہوئے ہن لوگ میلے تے، جناب ابراہیم نے بتوں کو کٹا، بتوں کو پاش پاش کر چھوڑا تے کلہاڑا جڑا آئی وڈے بت دے کندھے تے رکھ چھوڑا۔ جناب ابراہیم نے سوتے ہوئے روحاں کو جگایا، وہ جڑے بت پرستی کرے دے پن کیڑے دور دے وچ اج اساں دے مشکل ہے سارے واسطے، جناب ابراہیم اکلے ہیں انہاں واسطے مشکل ہے یا سارے واسطے مشکل ہے؟ امام دا کیا کام ہے؟ ہر قسم دی بت پرستی، چاہے شہرت دا بت ہوئے، چاہے پیسے دا بت ہوئے، چاہے دولت دا بت ہوئے، چاہے انا دا بت ہوئے، امامت دا کم ہے جو انہاں بتوں کو ہر زمانے توڑے، اور امامت ہمیشہ ہر قسم دے بت کو توڑن دا نہ ہے اور توڑنے دی رہی ہے۔ اس وجہ تو پیروان امامت تو گزارش ہے جو اس زمانے اس مقام دے ہوتے امامت دے پیرو موجود ہیں، انہاں دی واجب فریضہ ہے انہاں واسطے، انہاں دے سران دے ہوتے، انہاں دے کندھاں دے ہوتے فریضہ عائد ہے امامت دی طرفوں۔ اس زمانے دے وچ اس معاشرے دے وچ پیروان امامت موجود ہیں، ہر قسم دے بت دے خلاف نبرد آزما ہوئن، جنگ دے میدان جنگ دے وچ آ کے شہرت دے بت کو بھی ختم کرن، شرک دے بت کو بھی ختم کرن۔ توجہ ہے یا کوئی نہ؟ یہ ذمہ داری جناب ابراہیم یا علی جناب ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، اور جناب ابراہیم دا جڑا اسوہ ہے وہ سادے واسطے یقیناً کامل اسوہ سادے واسطے، یعنی ایسا نمونہ ہے انہاں دی زندگی، انہاں دی روش، انہاں دا طریقہ کار۔ وقت نمرود دے اگو جناب ابراہیم آئے اور مدافعت اسلام کی تھی، مدافعت توحید کی تھی، عقیدہ توحید کی تھا، اور لوگاں دے ترویج اور لوگاں کو دسا جس حالت تو صحیح ہے اے حالت ٹھیک نہیں۔ توجہ ہے؟ امام وہ ہوتا ہے جڑا موجودہ حالت تو کڈھیں دے لوگوں، اور امیر شام کی کیتا آئی، امیر شام بہت سارے لوگوں کو خریدا آئی۔ چلو اتھیں جڑے نہیں جاگے نا جملہ ہی کہا گے، امیر شام دے مقابلے چکس دی ہے، اگرچہ مولا فرمایا آئی کہ بڑا درد مولا نے اظہار کیتا، فرمایا کہ عجب زمانہ آگے جو فلاں دا نام میرے نام دے نال کیتا میں دا پہ، مولا نے درد بیان کیتا۔ امیر شام کی کیتا آئی، خطبات جمعہ دیوان آلے خطیبہ کو خریدا، مفتیاں کو خریدا، ملہ کو خریدا، مصنفین کو خریدا، کیوں؟ انہاں لوگاں کو دساؤ جو تھوڑی ایہا حالت ٹھیک ہے۔ توجہ فرماؤں جیڑی حالت دے تو صحیح دے ایہا حالت ٹھیک ہے، لہٰذا ایہا توجہ اس صفین دے وچ مولا دے نال کتنے ان جیڑے ہن تو کتنے مخلص ہن، جدا نیزے دے ہوتے قرآن چڑھا آگئے مولا دے کل کیا ہو رہے؟ مولا فرمایا دے کچھ میں جاننا تو سنی میں جان دے، لیکن ایک یادہ آج بھی غور فرماونا، امامت ہر قسم دے فتنے تو دور کرن دا نا ہے، ہر قسم دے فتنے اور فساد تو آگہی دا نا امامت ہے۔ امامت ہر زمانے دے وچ ہر قسم دے پتاں دی پلیدگی، ہر قسم دے فتنے، ہر قسم دے فساد اور ہر قسم دے شیطان دے چہرے تو پردہ ہٹاون دا نا ہے، اور امامت ہر زمانے دے وچ حقائق کو بے حجاب کرن دا نا ہے، حقائق کو آشکار کرنا دنا۔ اگر حقائق سکھڑن تو میرا محترم آ امامت دے دروازے تے آ، امامت دے سی جو حق کیا ہے تے باطل کیا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، توجہ ہے نا سارے احباب دی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم نے وہ امتحان 100% مارک سے پاس کیا۔ ہم نے لوگوں کے لیے ابراہیم کو وقت ہو گیا تو تفصیلاً عرض کرا انشاءاللہ، جیڑی بعد از مغربین مجلس ہو سی عرض کرے سن تفصیلاً۔ میرا محترم توجہ فرماونا، جناب ابراہیم کو اللہ نے بنایا امام، ہن آکھن لگے میرا اللہ وقال من ذریتی، میرا اللہ اس عہدہ امامت کو میری ذریتی چی رکھ چھوڑ، آواز
الفاظ پروردگار لا ینال عہد الظالمین، اے عہد جڑا ہے، اے جڑا وعدہ ہے، اے منصب ظالمین کو نہیں پہنچ سکتا۔ علماء عرفاء موجود ان ماشاءاللہ، استمرار ہے، یعنی ظالمین کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی ظالم امام نہیں بن سکتا، صالحین امام بن سکتے ہیں۔ یا علی، یعنی قرآن دسیندہ پہ جائیں اپنی زندگی دے کئی حصے دے وچ ظلم کیتا ہوئے، چاہے او بت پوجن دا ظلم ہوئے، بیٹی کو زندہ درگور کرن دا ظلم ہوئے، شراب نوشی دا ظلم ہوئے، چوری دا ظلم ہوئے، ذرہ برابر اگر اس ظلم کیتا ہو ہی نہیں سکتا جو یہ لوگاں واسطے امام بڑھاوے۔ اور شکر کیتا کر شیعہ، شکر کیتا کر جعفری، شکر کیتا کر علی، اللہ تیکو نے اللہ نے او امام عطا کیتن تیرے آپ بھی ظلم تو دور ان اور ظلم تو دور تھی وردہ بہترین ذریعہ ہی۔ اسے وجہ تو امیر کائنات نے فرمایا کونا اپنے بیٹا کو وصیت نامہ، مولا امیر دا سارا پڑھا ہے، جیڑے جوان بیٹھے وصیت نامہ پڑھے مجلس دا میں دے اتنے سفر کرنے دا مقصد پورا تھی ویسی ونہ ہے جائے تو نیٹ تو سارت کر کے نہ جو مولا اپنے بیٹا دے نا امام بیٹا دے نا کیڑی وصیت کی تھی، وہ وصیت کی تھا جناب حسنین واسطے تھوارے تے میرے واسطے کوشش کرنا جڑے بزرگان بیٹھے ہوئے دست ادب جوڑ کے عرض بھی کرنا سید سمجھ کے طالب علم سمجھ کے مرضی ہے وہ عمل کر لینا اس نصیحت دے ہوتے اے وصیت نامہ چھپوا کے گھر چلا دے ہوتے اپنے بچہ کو یاد کرو، شکیناً تھوڑے بچے کہیں زندگی دے کہیں موڑتے ناکام نہ تھی سن۔ امام فرم اس وصیت نامے دے وچ لفظ مل دن کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، فرمایا ہمیشہ ظالم دے کو ڈھال بن بنے، ظالم دے کو جھکے نہیں تے مظلوم دے مددگار رہے۔ نہیں تھیں عرض کرنا چاہو مظلوم دی بہترین مدد دنا امامت ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا لوگوں واسطے، بات فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ اے میں دسنا چاہنا لوگوں کو اس مجلس سے توسل نہ ماشاءاللہ یہ جڑا مجمع ہے، یہ جڑی مجلس پاپا کی دی گئی، ممبر لگا گئے، تقاریر تھی نے پہین ایویں نہیں، انہاں دے پس منظر دے وچ اللہ دا قرآن ہے یا 14 دا فرمان ہے، یہ وہ بدعت نہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْ مکتب امامت نال پیروان جتنے بھی احبابین میں انہوں کو مبارکباد پیش کریں نا اس گل دے ہوتے جو اللہ نے تو کو امامت جیسا عظیم مکتب عطا کر چھوڑے، مکتب قرآن ہے امامت۔ اگر قرآن سمجھ نہیں ایرے غیرے دے دروازے تے نہ آؤں دے دروازے تے آ تے متعلق اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے دنیا و مافیہ اس میں جتنا علم ہے تمام تر علوم کا خزانہ امام کے سینے کو بنا دیا ہے۔ مقصد دنیا کے علوم کے خزانے امام کے اس مخزن میں رکھ دیے گئے ہیں، امام کے اس سینے میں رکھ دیے گئے ہیں۔ اس میں تو آج اگر امن چاہنے تو بھی امامت دی آغوشی چاہو، مواہد پڑھنا چاہنے تو بھی آغوش امامت آ تے اگر مولا علی علیہ السلام کو اپنا مولا بڑھاونا ہی نہ وقت پہلے مواہد بڑھنا پوسی، مکتب امامت تقاضا کریں دے کیوں جو علی حیدر کرار بعد بے شک کوئی میرے تے گالی کرے میں کو کوئی پرواہ کو نہیں، میں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، امامہ میرے سار دے ہوتے ہیں، میں کوشش کرے نا نیت اپنے ہوتے بڑا کنٹرول کرے نا، ممبر تو اے بہترین عبادت ہے، مجلس ہو جائے عبادت ہے، انتا پڑھنا نہ آوے وہ بھی عبادت دی نیت کر کے آوے، پیشہ وری دی نہیں، وقت گزارن دی نہیں، اگر سنن اللہ آمین تا یہ بہترین عبادت ہے عزداری سید الشہداء۔ یقین کرو اگر ایہو دسترخان اساں یا پھوڑی بچھاؤں ہاں تے سارے لوگاں دا مطمع نظر عبادت ہوئے ہاں تا بہت ساری دنیا اس دسترخان تے آ گئی ہوئے تے لنگر توحید کھاندی پئی ہوئے ہاں، لیکن اساں اپنا محاسبہ کرو دنیا والے کیوں نہیں پہ آندے؟ اگر دنیا والے آمین سارے ڈیر اسمیل خان دا ایک میرے انکل دا ایک دوست ہے بزرگوار ہے، وہ کہیں شعبے دے وچ افسر ہے، اس کو میں دعوت دیتی ہے ڈھکے چھپے لفظاں دے وچ جی تسی مکتب امامت قبول کر لو، اس کہ کیڑا مکتب جس دی مجالس وچ اساں وینے ہیں تے انڈین گانا دیاں سوراں دے اوتے قصیدہ مولا علی پڑھا ویندا ہے، او مکتب جس مکتب دے نمائندے آدھے بیٹھے جو ذوالجناح دا سجدہ کرو، مولا علی دا سجدہ کرو، چپ کر گئے بھائی
ذوالجناح دی عظمت ہے، عزت ہے، احترام ہے. سارے مکتب دے وچ انہاں شبیہات دا احترام ہے، عزت ہے. شاعر اللہ جتنے بھی ہیں یا شاعر حسینی انہاں دا احترام ہے. سارا سر تن من جان سب کچھ قربان، لیکن سجدہ فقط اور فقط اودے واسطے ہے جہاں سجدہ علی ابن ابی طالب تو گھن کے مہدی دوران تک امامت کرے دی نظر اس وجہ تو یا علی علیہ السلام گالی چکالی نکل دی ہیں، لیکن معارف تھوڑے زمانہ تک ابلاغ حسن. علی کو اگر مولا بناونے تو میرا محترم علی مولا المواحدین ہے، علی قاتل المشرکین ہے. اگر علی کو مولا بناونے تو پہلے مواحد بڑھنا پوسی، پہلے توحید پرست بڑھنا پوسی. اگر خیمہ امامت ہی چاونے بتاں دی پلیدگی، شرک دی پلیدگی، شہرت دی پلیدگی، اس کو سائڈ تے لاونا پوسی. کیوں؟ لا ینال عہد الظالمین. شراب پیونا بھی ظلم ہے، چوری کرنا بھی ظلم ہے، نفس محترمہ دا قتل کرنا بھی جرم ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ جب امام ظالم نہیں ہو سکتا تو ماموم کو ظالم ہونا چاہیے. گھبرائے بیٹھے ہوئے میں پیچیدہ نا. اللہ نے کیسا عظیم منصب عطا کر چھوڑے تے کو تے میں کو جو اللہ نے سب کو امامت دا پیرو بنا چھوڑے. میرا محترم فرمایا والا قد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها من عبادی الصالحون. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زبور میں اس بات کو لکھ دیا تھا ذکر کے بعد کہ ہم اس زمین کا وارث ضرور قرار دیں گے. اور کس کو وارث قرار دیں گے؟ جو ظالم نہیں ہوگا، صالح ہوگا. یعنی قرآن دا امتزاج تا چیک کرو. اللہ اکبر. من عبادی الصالحون، اپنے صالح بندوں میں سے. اللہ اکبر. فخر کی تکر جو تیرا امام فقط صالح نہیں، تیرا میرا امام ابو صالح ہے، فقط صالح نہیں. امتزاج چیک کرو. قرآن دے وچ اختلاف کوئی نہیں. ایک مقام دے تے فرمایا ظالمین کو نہ پہنچی، مقصد ہوا یعنی صالحین کو پہنچی. دوسرے مقام دے تے سامعین گرامی قدر فرمایا کہ صالحین کو اسا اس زمین دا وارث قرار دے سو، اور الحمدللہ تیرا میرا وارث ابو صالح ہے. ایک مقام دے ہوتے وقت فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے ارادہ کر رکھا ہے کہ زمین پر جن بندوں کو کمزور کر دیا گیا ہے ہم ان کے لیے ائمہ اور وارث قرار دیں گے. یعنی دنیا وارث قرار نہیں دے گی. اچھا اتنا دو عقیدن وقت میرے گل بہت تھوڑا ہے تے گفتگو بڑی طویل، وقت قلیل تے گفتگو طویل. چلو میں ختم بھی کریں. مصائب سنے نا بابا جی، میں پتہ میں کتنا پڑھنا ہے، مصائب کتنا پڑھنا ہے، فضائل کتنا پڑھنا ہے میں جاننا. توجہ فرماؤ بھئی آبا. اللہ اکبر. دو نظریے. پہلا نظریہ دنیا دے بھی دو نظریے پاتے میں نے امامت دے متعلق. پہلا نظریہ یہ ہے امامت اثر ہے کوئی نہ، بلکہ ترے نظریے. دوسرا نظریہ یہ ہے جو امامت ہے لیکن امام منصوص من اللہ نہیں ہوتا، منصوص من الناس ہوتا ہے. ان لوگوں کی طرف اجماعی طرف آپ کو امام بنوانے. تیسرا نظریہ اے ہے جو امام ہوندا بھی ہے تے امام منصوص من اللہ ہوندا ہے. یعنی امام نہ آپ پڑھتا ہے نہ امام کو لوگ پڑھیں، بلکہ امام او ہوندا ہے کہ دیکھو اللہ امام بناوے تے رسول دکھاوے یا دساوے جو اے امام ہے. الحمدللہ. اور لوگ آدن پہلا نظریہ امامت کوئی نہیں فقط خلافت ہے. دوسرا نظریہ جو امامت ہے لیکن منصوص من اللہ نہیں. تیسرا نظریہ امامت ہے اور الحمدللہ او مکتب اہل بیت رکھن آلہ دا نظریہ جو امامت ہے جیڑا امام ہوندے اوہو نبی دا خلیفہ ہوندے. یعنی خلافت ہی نبوت دے زمن دے وچ ہے اور امامت ہی خلافت دے زمن وچ ہے میرا محترم. یعنی جیڑا امام بن سکتا ہے اوہو خلیفہ بن سکتا ہے، جیڑا خلیفہ ہے اوہو امام ہے. جویں خلیفہ لوگاں دی طرفوں تے آپ نہیں بن سکتا، ایویں امام ہی آپ نہیں بن سکتا. اللہ نے سب وہ امام عطا کیتے جو رسول اللہ نے مختلف مقامات دے ہوتے دسایا. جو میرے بعد 12 جانشین ہو سن، وہ میرے خلیفے ہو سن تے امام ہی ہو سن. توجہ فرماؤ بھائی. سادہ امام اے نہیں بھئی امام تو ہوئے تے نبی دا خلیفہ نہ ہوئے، خلیفہ تو ہوئے تے امام نہ ہوئے. توجہ نہیں فرمائی تو شاید میں ہلکی گل کر رہا ہوں، لیکن غور فرماؤ. کچھ ایو جائے لوگ ہیں جڑے خلیفے ہی امام کو نہیں، لیکن تساں غور کیتا کرو اللہ نے تو او امام عطا کیتے ہیں جو اگر قرآن دین دے متعلق آگا جو اسا خلیفہ قرار دیتے ہیں تو او اپنی جاتے خلیفے بھی ہیں تے اپنی جاتے امام بھی ہیں.
امام دیا بڑی ذمہ داریاں اس واسطے تو پورا اشرا خمسہ چاہیے، اشرا چاہیے ایک میں دے طالب علم واسطے جہاں علمی بذات اتنی کوئی نہیں۔ اج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دا روز شہادت، پنجواں امام دنیا تو ٹر گئے۔ میں پرسہ پیش کریں نا تمام مومنین کو، پردہ غیبت اقبامن علیہ امام کو، دنیا تو ٹر ہے تیرا میرا امام زہد و ورع دا مالک، تقوی دا مالک۔ انشاءاللہ آمن علی شابی جنی مجلس ہو سی امام دی سمانے حیات دے ہوتے اور امام دی شہادت بھی ضرور مومنین دے دلان دے ہدیہ کرے سا۔ بس اتنا عرض کرے نا، بڑا مظلوم امام، عالم مظلومیت ترہ، قیدی امام، قید خانے دے وچ 14 سال گزارس، اور بعض علماء نے صرف 14 سال نہیں، پوری زندگی دا قیدی امام۔ میں ادھا مولا تیری غربت دا، تیری قید دا بڑا ارمان ہے، لیکن واقعی تو خوش نصیب آمیں جدہ تو قید تھی ہے نا تیر نال بھینا کوئی نہ، تیر نال بھینا کوئی نہ، وہ میں کائنات قربان کرنے ماں تیرے دادے سجاد تھوں، جدہ سجاد دے ہتھاں رسنن، پیرہ دے وچ بیڑیاں تے گلے دے وچ خاردار تو سجاد دے نال پھپیاں ہی ہن، سجاد دے نال میں ایک دیوات بتائیں، سجاد دے نال پھپیاں ہی بھیڑاں ہی ماں، یہ توجہ جدہ شام دے امن اور آجن پور دے شریف ازادارو نبھا کے والا یا نا باقر دا بابا تے پوچھے نا لوگ مولا سب تو زیادہ مسائب کتھا ہیں؟ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ رو کے تیرا میرا امام فرماویا الشام الشام، مرحبا سونی ہائی کر چھوڑے ہوئے زندگیاں دراز ہوئے نا الشام، ہائیو گھولی شام دے سجاد کو بہت روائے۔ وقت میرا حال پوچھے مولا اتنے روندے کیوں ہو؟ امام فرمائے میرا حال یعقوب دا ہک یوسف بچڑا اتنا رونے تو اللہ قرآن اچ فرما چھوڑا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، روندے آنکھاں دی بینائی چلی گئی۔ میرا حال میں کیویں نہ رواں، میں 18 یوسف خاک دے خون اچ غلطان لٹھر نہ غسل دے سکا نہ کفن۔ اجرکم اللہ، تھوڑیاں زندگیاں درازوں میں اللہ تعالیٰ شہید اظہر عباس ڈاکٹر دے درجات بلند فرماوے اور تھوڑیاں دعاواں قبول ہو میں بس اتنا عرض کرے نا دامن وقت اچھ گجائش کوئی نہیں ازادارو۔ پر من حال آدھے مولا شہادت تا تھوڑا ورس ہے، امام فرمائے جگر تے ہاتھ رکھ بوے، امام فرمائے من حال انصاف نوی کیتا شہادت تا سادہ ورس ہے، اے دسا پھپیاں بھینا تے ماما دے رلے بازاراں چھ منجنا ہی سادہ ورس ہے۔ پھپیاں دے سران دے بسم اللہ، تھوڑیاں دھیاں دے پردے سلامت ہوئن، پھپیاں دے سران دے چادرہ نہ ہوئن، بھیڑاں دے سران دے مکنے نہ ہوئن۔ بڑا اوکھا ماحول ای بازار شام دا رونا لیو صاحب منتحلہ ماحول نے جملے لکھیں، منظر بڑے ذہن اچھا آدھے 5 لکھ بے غیرتاں دا مجمالی دیاں دھیاں دے سر تے چادراں کوئی نہ ہیں، توڑے بکھیاں ہیں، دسیاں ہیں، نانا دیاں لوگو پانی دیو کھانا دیو، ہکو سوال کر کے آدیاں چادر دیو، سام ودیاں پردادار ہیں۔ اجرکم اللہ صدقے تھواریاں دھیاں دے پردے سلامت، اساں بہودیاں پردادار جوانو بزرگو دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں جوان دے نال بھیڑا قید نہ ہوئین، انشاءاللہ کہیں جوان دے نال پھپیاں قید نہ ہوئین، مروین دے او جوان دے دل نال پھپیاں قید ہوئین، دے دل نال ماوا قید ہوئین، نہ بازار پڑھدا نہ گلیاں پڑھدا نہ چوک پڑھدا، ذہن اچ منظر بنائے ازادارو، اوکھے تے بھاویں سوکھے بازار بور کر کے جد علی دی تھی صدر چوک دے قریب آئیے، رشد نہ ود گیا ہاں ٹر نہیں سکی کہلے اٹھ دی ہاں۔ اجرکم اللہ، لفظ بدلنا میں گماؤ کر چھڑے جڑے سید بیٹھے ہوئے، کہلے اون دیوار نال، کہلے اون دیوار نال، منظر ہر کہیں دکھے لیکن ایویں سجا دکھے ایویں کہیں نہیں دکھا، سادہ تو غیر سادہ دا مجمع اتھیں سجاد رنہ نہیں تھا، نکل گئی کیوں شرما کے بیٹھے ہو؟
دھا نکل گئی ہے میرے امام دیو وین کی تے جڑا اکبر دے لہن تے نس کی دا او وین کی تے چاچے غازی دے والو کلم ہوئے سجاد وین نہیں کی دا رونا لے او جنا پھوپیاں نو بدور جاؤ کھٹر دا ڈٹھے سجاد کڑیاں لے ہاتھ چچائیں اور رو کے ادا لیتنی میرا پڑھنا سوکھا تھوڑا سننا سوکھا لیتنی لم تلدنی امی ولم یرانی یزید و اسیرو سیدہ دائی کاش میں دنیا تے نہ ہوا آج پھوپیاں دے رلے سجاد بزار نہ اجرکم اللہ آخری جملے نماز دا وقت قریب عبادت ہو گئی ہے تھوڑیاں زندگیاں دراز ہوئے نا رونا لے آؤ پردے دے اندر ماوت بھیڑا موجود ہیں ماں جیڑی غریب ہوئے جوان پتر نو روندہ دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی جڑا بدماشاں دی بھیڑ جا آلیا سجاد کو روندہ دیتے جوانو رو کے دیئے سجاد جی پھپی اماں جگر سنبھال لینا لفظ دے جی پھپی اماں مرد ایوے رونے دیوے تو ودرونا سیدہ دے پھپی اماں مستورہ بداری جیوے ٹر دیا دیوے تو اے بدماش دے بدار تو علی دی ذات علی اجرکم اللہ اجرکم اللہ تو علی دی ذات علی دیئے او تیری دماد جنازہ دھرات دو چوے اللہ لعنت اللہ جملہ مرحومین مکرین شہدائی ملت امامیہ اور بالاخص عامر عباس سرید مرحومین اور ڈاکٹر شہید اظہر عباس کی بلندی درجات بستے ایک مرتبہ سورہ منبر کے فاتحہ اور کریم پروردگار مجلس آزاد ثواب صورت ہند ثواب جملہ مرحومین مومنین شہداء ملت جعفریہ حاضرین دے مومنین بانیان دے مرحومین اور بالخصوص شہید ڈاکٹر اظہر حسین اور انہوں نے ہمشیرہ انہوں نے والدین اور باقی بھی اتنے مرحومین انہوں نے نام عامالج درج فرما سرائی فیملی دے جتنے بھی مرحومین انہوں نے نام عامالج درج فرما مجلس دے جنہ جنہ مومنین نے دامی دے ہمیں سوکھنے قدم حصہ دے بالخصوص جنہ مومنین دا نا درج میرا اللہ انہ مرحومین دے درجات جنت عالی و قطعالی مناظر آخرہ آسان فرما انہ دی قبور کو انوار ائمہ دے منور فرما یا اللہ بھیک کے محمد و آل محمد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دی مظلومانہ شہادت دواستے تمام مومنین بالخصوص حاضرین اور بانیان دے ہوائج شریعہ پورے فرما یا اللہ مومنین کو ہر قسم دے تکلیف پریشانی شر جن و انس شر عادات و محفوظ فرما علماء علام دا خایا بالخصوص راجن پور دے جتنے بھی علماء ہیں استاد معظم آغا محمد علی فاضل صاحب اور انہوں نے جتنے بھی رفقائن انہوں کو طول عمر نصیب فرما قائد ملت جعفریہ اور رہبر معظم سید علی حسینی سستانی کو طول عمر نصیب فرما مومنین کو طول عمر نصیب فرما یا اللہ سوائے غم حسین دے سوائے غم اہل بیت دے ہر غم تو محفوظ فرما یا اللہ تمام مومنین دے بالخصوص حاضرین دے اور بانیان دے ہوائج شریعہ پورے فرما بہک محمد و آل محمد تمام مومنین دے پریشان حالن بالخصوص حاضرین مومنین چو یا پردہ داران چو کوئی پریشان ہے تا پریشانیاں رفع فرما پردہ داران یا دعا قبول فرما مومنین دیا دعا قبول فرما بانیان دیا دعا قبول فرما یا اللہ جمانہ کو سیرت جناب علی اکبر بزرگوں کو سیرت حبیب ابن مظاہر اور خواتین کو سیرت حضرت سیدہ زہرا اور ثانی زہرات عمل پیرا ہوتی توفیق عطا فرما ہر دعا زبان تے آمنا ممکن نہیں تیری ذات علیم بذات صدور ہے مومنین دے دل نچ مومنات دے دل نچ علماء اللہ دے دل نچ جتنی بھی دعا میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار دواستے یا اللہ ساری دعا کو قبول فرما امام زمانہ دے ضروری تاجیل فرما ساری گناہگار اکھا کو مولا و آقا دے چہرے نورانی دی زیارت منور فرما اس بھائی دیا دعا میں قبول فرما ربنا تقبل منا انکا